ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پرسکون ہو جائے، جہاں رشتوں میں محبت ہو، دلوں میں نرمی ہو اور ہمارے رزق میں برکت ہو۔ لیکن زندگی کے بھاگا دوڑی میں ہم اکثر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں جو ہمارے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ آج کے میرے بلاگ میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ باتیں بتاؤں گی جسے آپ اپنا لیں تو آپ پرسکون ہو سکیں گے، اور جہاں آپ رہتی ہیں، جسے آپ گھر کہتی ہیں، وہ جنت جیسا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں برکت آئے گی، سمپل و آسان عمل جسے آپ اور آپ کا پورا پریوار ریلیٹ کر پائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کیا عمل ہے جسے آپ اپنا کر نہ کیول خود پرسکون ہوں گی بلکہ آپ کا پورا پریوار بھی پرسکون محبت قائم ہوگا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ گڈ مارننگ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ جس گھر میں محبت ہو، سکون ہو، برکت ہو، خوشیاں ہوں، تو کیا وہ گھر جنت جیسا نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ تو آئیے بڑھاتے ہیں اپنا پہلا قدم اپنے گھر کو جنت بنانے کی طرف۔ گھر کو جنت بنانے میں سب سے پہلا قدم آپ اپنے دن کی آغاز مسکراہٹ و سلام سے کریں۔ صبح کے وقت کی کیفیت آپ کے پورے دن کی مزاج طے کرتی ہے۔ اگر آپ دن کی شروعات نرمی، سلام اور مسکراہٹ سے کرتے ہیں تو دل مطمئن اور ذہن پرسکون رہتا ہے۔ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے سے نرمی سے بات کریں، محبت سے بات کریں۔ جب بچے اسکول کے لیے روانہ ہوں یا ہسبینڈ آفس یا کام پر نکلے تو ہنس کر، مسکرا کر اور سلام کے ساتھ بھیجیں۔ بچوں کو دعاؤں کے ساتھ بھیجیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ کے گھر کا ماحول کیسے خوشیوں بھرا ہو جائے گا۔ اکثر بچے پیرنٹس سے ہی سیکھتے ہیں کہ بات کیسی کی جائے، اس لیے آپ ان کے سامنے جیسے ماحول بنائیں گے وہ ویسے ہی ماحول میں ڈھل جائیں گے۔ گھر کو پرسکون و جنت بنانے میں ہمارا دوسرا قدم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر نماز میں ڈھیروں دعائیں مانگتی ہیں، پر آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام میں یہ بات ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کے سارے دعائیں بن مانگے ہی اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے اس کی ہدایت مانگنی چاہیے۔ دعائیں دل کو نرم بناتا ہے، اور انسان کا دل نرم ہوتا ہے صحیح معنی میں اسی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو کیا اسے اللہ تنہا چھوڑے گا؟ نہیں نا۔ آپ خود سوچیں کہ اس گھر میں برکت تو ہوگی ہی، خوشیاں تو ہوگی ہی جس گھر میں لوگوں میں آپس میں محبت ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم اور آپ تو امت رسول ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے آقا نے کس کس کٹھن سچویشن میں صبر کیا، شکر کیا، لوگوں کو معاف کیا۔ تو پلیز لوگوں کو معاف کرنا، چیزوں کو درکنار کرنا سیکھیں اللہ کی رضا کے واسطے۔ پہلے میں بھی بہت زیادہ لوگوں کی باتوں سے ڈسٹرب ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں کے تانے، رشتوں کی کڑواہٹ، میرے اندر بھی بہت زیادہ غصہ، نفرت بھر گئی تھی، اور ناسمجھی میں خود کو اس گناہ کی سزا دے رہی تھی جو میں نے کی ہی نہیں تھی۔ اس وجہ سے میں ڈپریشن، انزائٹی، اوور تھنکنگ، موٹاپا، نہ جانے کن کن پریشانیوں کو جھیل رہی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے خود کو وقت رہتے بچا لیا۔ اپنے گھر کو جنت بنانے میں ہماری اگلی قدم ہے اللہ کا شکر گزار بنے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے سر پر چھت ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو اناج ہے، یہ سب چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم ہر لمحے الحمدللہ کہتے رہیں تو بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ اخلاق، چہرے، بات چیت اور شکایتوں سے بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، شکر گزاری صرف زبان سے نہیں بلکہ دل میں محسوس کی جانے والی ایک احساس ہے جو گھر کو روشنی و برکت سے بھر دیتی ہے۔ شکر گزار عورت ہر حال میں خوش رہتی ہے، اور ایسی عورت کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوتی ہے۔ رزق حلال پر شکر اور صبر۔ یاد رکھیں، حلال کمائی سے آئی ایک روٹی حرام کمائی کی 1000 روٹیوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ حلال رزق بھلے تھوڑا ہو سکتا ہے، پر وہ پاک ہو، دل کی کمائی سے آیا ہو تو وہ گھر میں سکون اور محبت کے درخت اگاتا ہے۔
इसी में आगे है, जिस घर की औरत कनात वाली हो, यानी ऐसी औरत जो जितना है उसमें खुश रहती है, हसद और मुकाबलेबाजी से खुद को बचाने वाली है, तो ये औरत भी अपने घर के लिए बरकत वाली है। याद रखें, शुक्र से बरकत बढ़ती है और नाशुक्री से सुकून भी ख़त्म हो जाता है। आपने सुना है ना कि ज़ुबान का जग कभी नहीं भरता, और जिस घर में औरत गिबत करने वाली, ताना, शिकायत, बेअदबी ज़ुबान की तेज हो, तो उस घर का सुकून व बरकत दोनों ख़त्म हो जाते हैं। खामोशी अक्सर बेहतरीन जवाब होती है और नरम बातचीत जन्नत का रास्ता। जो औरत अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखती है, उसके घर वाले उससे खुश रहते हैं और उसके घर में बरकत रहती है। तो याद रखिए, घर को सुकूनदायक और जन्नत बनाने में सबसे अहम है 5 वक्त की नमाज। जिस घर में बीबी 5 वक्तों की नमाज की पाबंद है, अल्लाह की शुक्रगुजार है, उसमें कनात है और जो नरम लहजे वाली एक खुश मिजाज है, तो अक्सर उसका घर सुकूनदायक व जन्नत जैसा बन जाता है। याद रखिए, जिस घर में लोगों में मोहब्बत होता है, उस घर में सुकून व बरकत खुद ब ही खुद आ जाता है। अगर आप भी अपने घर को बरकत से, सुकून से भरना चाहती हैं और घर को जन्नत जैसा बनाना चाहती हैं, तो इन पर ज़रूर अमल करें। याद रखें, घर की खुशी महंगे महंगे सामान, फर्नीचर से नहीं आएगा। घर में खुशी आपके आपसी रवैये से आता है। घर छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, रोने वाले महलों में भी रोते हैं और हंसने वाले झोपड़ियों में भी हंस लेते हैं। जी, तो ये थी आज मेरी कुछ अमल जो आपको आपके घर को जन्नत जैसा बना देगा। आपसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। मैंने अपना और बच्चों का टिफ़िन पैक कर लिया है, पानी बॉटलों में भर लिया है। मैंने आज पराठा और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है और मैंने किचन साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बात करते करते 8:30 भी बज चुके हैं। मैं नहाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं 9:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर मेरा स्कूल है। मैं स्कूटी से आधे घंटे में अपने स्कूल पहुँचती हूँ। तो ये था मेरा आज के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी बातों पर वीडियो ला सकूं और ख़ुद भी मोटिवेट हो सकूं और आपको भी मोटिवेट कर पाऊं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नई और अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।